عظیم کی نسبت عظیم کر دیتی ہے اور ذلیل کی نسبت ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن نا گلاس نہ لائق نفرت ہوتا ہے نہ قابل محبت ہوتا ہے، ایک ضرورت کی شے ہے، اس میں آپ پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ایک ضرورت پوری کرتا ہے، نہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں نہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اسی گلاس میں اگر کوئی شراب ڈال دے تو ہر شریف آدمی کو اس سے نفرت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس ظرف کا جو مظروف بنا ہے نا، جو کچھ اندر اترا ہے، وہ لائق نفرت ہے، اس کی نسبت نے گلاس سے بھی نفرت پیدا کر دی۔ لیکن اگر اسی گلاس میں کوئی آب زمزم ڈال دے سبحان اللہ، تو ہر شریف آدمی کی طلب ہوگی کاش مجھے مل جائے، کاش مجھے مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عظیم کی نسبت نے اسے عظیم بنا دیا، تو نسبت عظیم کر دیتی۔ ساری زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ رب العزت نے پیدا کی، پوری زمین کا وہ خالق ہے، لیکن زمین کا کچھ حصہ ہے جس کی وہ قسم کھاتا ہے، ساری زمین کی نہیں، کچھ حصہ ہے اس کی وہ قسم کھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے ان گلیوں کی قسم جن میں تو خرام ناز کرتا ہے، مجھے اس خاک کی قسم جس پہ تو نالین رکھ کے گزر جاتا ہے، ان کا خرام ناز بھی ہے میں قدم دست، جس سمت چل دیے ہیں ادھر بے خودی ہوئی ہے، کہ تو خاک پہ قدم رکھ کے گزر جاتا ہے، مگر میں ان ذروں کی قسم کھاتا ہوں جو خاک کو نسبت ہو گئی حضور کے ساتھ، سبحان اللہ، تو خاک اتنی بلند ہو گئی کہ اللہ رب العزت اس کی قسم کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر گھر میں بیویاں ہیں، وڈیروں کی بیویاں، جاگیرداروں کی بیویاں، امیروں کی بیگمان، مگر وہ خوش بخت عورتیں جو تاجدار کائنات کے بستر کی زینت بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج رسول تم دنیا کی کسی عورت جیسی نہیں ہو، کیونکہ اس کے بستر پہ اتری ہو جس جیسا میں نے پیدا نہیں کیا، اس سے نسبت ہو گئی تمہیں اے ازواج رسول کہ جس جیسا میں نے پیدا نہیں کیا، تو بے مثل کی نسبت نے تمہیں بھی بے مثال بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب دیکھیں نا جن خاندانوں سے وہ آئی تھی ان خاندانوں میں اور بھی عورتیں تو موجود تھیں، تو کیا تمام عورتوں جیسا کوئی نہیں؟ کیا سب عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن خاندانوں سے وہ آئی ان خاندانوں کی سب عورتیں کہ ان جیسی کوئی عورت نہیں، صرف ان کو فرمایا اور ساتھ نسبت بیان کی یا نساء النبی ہے، اے نبی کی ازواج، کہ جس کی نسبت تمہیں بے مثل بنا رہی ہے، میں اسی نسبت کا ذکر ساتھ کرنا ہوں، اے ازواج رسول، یہ نفس قرآن کی خاک کو نسبت ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی اللہ قسم کھا رہا، ازواج کو نسبت ہو گئی وہ دنیا کی ہر عورت سے افضل ہو گئی۔ سبحان اللہ، امتوں میں سے کون سی امت سب سے افضل ہے؟ بولی افضل الامم، خیر الامم کا لقب ہمیں عطا کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے محبوب کی امت تم سب سے بہتر امت۔ سبحان اللہ، اب یہ جو بہتری ہے نا ہماری بہتری کہ ہم سب سے بہتر ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں بہتر ہے؟
واہ واہ سبحان اللہ کوئی کہے کہ ہم نمازی بہت اچھے ہیں، کوئی کہے کہ ہم حاجی بہت اچھے ہیں، کوئی کہے کہ ہم تبلیغی بہت اچھے ہیں. نہیں، اللہ نے اس نسبت کی بات ہی نہیں کی. یوں بھی تو فرما سکتا تھا تم سب سے بہتر نمازی ہو، تم سب سے بہتر حاجی ہو، تم سب سے بہتر تبلیغی ہو، مگر کیا فرمایا؟ تم سب سے بہتر امت ہو. اس پہ غور کریں. کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت. سبحان اللہ کیوں؟ فرمایا نماز کی نسبت سے نمازی بنتا ہے، حج کی نسبت سے حاجی بنتا ہے، تبلیغ کی نسبت سے تبلیغی بنتا ہے، اور کملی والے کی نسبت سے امت بنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم جو خیر الامم بنے وہ بھی حضور کی نسبت سے. کیا بات ازواج رسول بے مثل بنی تو حضور کی نسبت سے. خاک مکہ اتنی بلند ہوئی کہ اللہ نے قسم کھائی تو محبوب کی نسبت سے. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک. تو چاروں میں سے افضل کون سی؟ قرآن پاک. تو کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ چاروں میں سے قرآن افضل کیوں ہے؟ جب چاروں اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت اور اس کی صفات اتار چڑھاؤ نہیں ہے، وہ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے. توریت بھی اس کا کلام، انجیل بھی اس کا، زبور بھی، قرآن بھی. تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل کیسے ہو گیا؟ بڑی باریک بات. اللہ کا کلام یہ بندے کا تو نہیں ہے، کلام اس کی صفت ہے اور وہ صفات کمالیہ سے متصف ہے. تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل کیسے ہو گیا؟ اور پوری امت کا عقیدہ ہے قرآن سب سے افضل ہے. آواز آ رہی ہے کہ اگر قرآن کی فضیلت سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کتابیں دینے والے کو نہ دے، قرآن لینے والے کو دے. تو جس کو قرآن دیا اس کی نسبت نے قرآن کو بھی تمام کتابوں پر افضل کر دی. سبحان اللہ مٹی کو نسبت ہو گئی، وہ ہر مٹی سے بلند ہو گئی. ازواج کو نسبت ہو گئی، وہ سب عورتوں سے بلند ہو گئی. امام الانبیاء کے غلام، امت کو نسبت ہو گئی، وہ خیر الامم ہو گئی. قرآن کو نسبت ہو گئی، قرآن سب کتابوں سے افضل ہو گئے. تو ہم اہل سنت یہی بات دنیا کو سمجھاتے پھرتے ہیں. یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، ہم یہ عقیدہ دے رہے ہیں جھگڑے مت کرو، نادان. ہر گھر میں عورت ہے مگر جو رسول کے گھر کی عورت ہے وہ ہر گھر کی عورت سے افضل ہے. ہر گھر میں بیوی ہے مگر جو رسول کی ازواج محترمہ ہے وہ ہر گھر کی بیوی سے افضل ہے. ہر گھر میں اولاد ہے مگر جو رسول کی اولاد ہے وہ ہر گھر کی اولاد سے افضل ہے. ہر نبی کے اصحاب ہے مگر جو محمد عربی کے اصحاب ہے وہ ہر نبی کے صحابیوں سے افضل ہے. ہر گھر میں داماد ہے مگر جو رسول کے داماد ہیں وہ ہر گھر کے داماد سے افضل ہے. اور جس کی نسبت میں اتنی عظمت ہے اس کی ذات میں کتنی عظمت ہوگی. یا رسول اللہ ہر گھر میں بیٹی ہے مگر جو رسول کی بیٹی ہے بڑی بات، وہ ہر گھر کی بیٹی سے افضل. ہر گھر میں بیوی ہے مگر جو رسول کی بیوی ہے وہ ہر گھر کی بیوی سے افضل ہے. ہر گھر میں اولاد ہے مگر جو رسول کی اولاد ہے وہ ہر گھر کی اولاد سے افضل. ہر گھر میں داماد ہیں مگر جو رسول کے داماد ہیں وہ ہر گھر کے داماد سے افضل ہے. ہر ایک کے سسرال ہیں مگر جو رسول کے سسرال ہیں وہ ہر گھر کے سسرال سے افضل ہے. کیونکہ جس کو عظمت مل رہی ہے تاجدار کائنات کی نسبت سے. کیا بات کیا بات کیا بات.
دیکھو نا آل اور اصحاب کی عظمت بیان ہوتی ہے تو ساتھ حضور کی نسبت ذکر کی جاتی ہے، ورنہ اصحاب کا معنی سنگی بیلی، دوست، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، لیکن وہ کس کے سنگی ہیں کہ جنہوں نے انہیں ہر سنگی سے بلند کر دیا۔ آل تو آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، مگر وہ کس کی آل ہے کہ جس کی نسبت نے اسے ہر آل سے بلند کر دیا۔ تو وہ لفظ ساتھ بولا جاتا ہے، اصحاب صرف نہیں بولا جاتا، اصحاب رسول، اصحاب رسول، سبحان اللہ، اور صرف آل نہیں بولا جاتا، کیا آل رسول۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، اگر یہ نسبت رسولی ہٹا دی جائے تو نہ آل آل رہتی ہے نہ صحابی صحابی رہتا ہے۔ تو جس کو بلند کرتی ہے حضور کی نسبت بلند کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بڑی بات ہے۔ سبحان سبحان، یہ ایک بنیادی نکتہ ہے، یہ سمجھ لیں۔ امام الانبیاء کے غلام، تو جب حضور کی نسبت میں اتنی عظمت ہے تو حضور کی ذات میں کتنی عظمت ہے، تو ہمیں ان نسبتوں کا حیا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان، اچھا، بعض لوگ ایک گردان رچی ہوتی ہے نا، تو وہ یہ تو کہہ دیں گے حضور کا شہر ایسا ہے، اس جیسا شہر کوئی نہیں، حضور کے نالین جیسے نالین نہیں، حضور کی پگڑی جیسی پگڑی نہیں، حضور کے کپڑوں جیسے کپڑے نہیں، حضور کی سواری جیسی سواری نہیں، تو یہاں پھر بریک کیوں لگ جاتی ہے؟ اب بولنا اس کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں، اس کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، حضور کی ہر نسبت میں مثل اور بے مثال ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سبحان، اور تو بانت بانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں نا، نئی نئی بولیاں سامنے آ رہی ہیں، تو بولی وہی اچھی ہے جو میر علی شاہ بول گئے، جو غریب نواز بول گئے، جو امام احمد رضا بریلوی بول گئے۔ امام الانبیاء کے غلام ہوں، چونکہ بطور خاص مجھے حکم دیا گیا کہ میں نے بارگاہ ولایت مآب میں خراج عقیدت پیش کر، اور حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس فتنوں کے دور میں جب ہماری عورتیں حیا سے عاری ہوتی جا رہی ہیں، ان کے سامنے تاجدار کائنات کی بیٹیوں کا نمونہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹے پھر واپس آئیں ضرور، اور آنکھوں کا چھنا ہوا حیا پھر واپس آ جائے، سینوں کی نکلی ہوئی غیرت پھر لوٹ آئے، تو امام الانبیاء کے غلاموں، بیٹیوں کے ہاتھ سے ہمیں رومانٹک ناول چھیننے ہوں گے اور انہیں سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں تھمانی ہوگی، انہیں سیرت خاتون جنت سے آشنا کرنا ہوگا، انہیں دہلیز فاطمہ پہ اتارنا ہوگا، اور انہیں ازواج رسول اور بنات رسول کی چوکھٹ پہ لانا ہوگا۔ ہمارے سکولوں میں کالجوں میں بزم ادب ہوتی تھی، اس میں کیا ہوتا تھا؟ بچیوں کو سکولوں میں پہلے تلاوت، پھر نعت شریف، اور پھر سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ پہ، سیرت خدیجہ الکبریٰ، سیرت بنات رسول پہ، سیرت فاطمہ الزہرا پہ تقریریں لکھ کے دی جاتی تھی۔ بچیاں وہ تقریریں یاد کرتی اور ساتھ ہی ان کا اسوہ یاد ہو جاتا، اور پھر انہیں معلوم ہوتا کہ عورت کی غیرت، شرم اور حیا کس سے کا نام۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سکولوں میں، لڑکوں بچوں کے سکولوں میں جہاں سیرت فاروق اعظم پر، سیرت مولا کائنات پر اور سیرت رسول اعظم پر تقریریں دی جاتی تھی، اپنے بڑوں سے نا ایک تعلق قائم رہتا تھا۔ لیکن جنرل مشرف کے دور میں بطور خاص وہ بزم ادب ختم ہو گئی، بزم بے حیائی قائم کر دی گئی، وہ ادب کی بزم ختم ہو گئی۔ آج اس کے دور سے کیا ہو رہا ہے کہ بچوں اور بچیوں میں گانوں کے اور ناچنے کے مقابلے ہوتے ہیں۔ آپ تو صبر کریں، ہماری بہو بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی ہیں، ڈرامے والوں کو کاپی کرتی ہیں،
انڈیا کی فلمیں دیکھتی ہیں، انہیں کاپی کرتی ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے، واہ 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 اور اللہ رب العزت نے رسول کی بیٹی کی شکل میں اور ازواج اور بنات کی شکل میں ہمیں کیسے کیسے لیڈر عطا کیے، رہنما عطا کیے، انہیں کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت سبحان اللہ، مگر نہیں بتایا گیا۔ ان کے فضائل بیان ہوتے رہے، ان کی سیرت بیان نہیں رہی، ان کی کرامات بیان ہوتی رہی، ان کی تعلیمات بیان نہیں ہوئی، اور یہ اکثر شخصیات کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے۔ اب ان کی شرم حیا اور غیرت کیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلام، ایک بار چاند نکلا، سب نے چاند دیکھا، مدینہ کا۔ امام الانبیاء تشریف لائے گھر، فرمائے فاطمہ چاند نکلا ہے، تم نے بھی چاند دیکھا ہے؟ خاتون جنت فرمانے لگی ابا جی میں نے نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ سب نے چاند دیکھا، تو نے کیوں نہیں دیکھا؟ عرض کی ابا جان اسی لیے نہیں دیکھا کہ سب نے دیکھا ہے، سبحان اللہ، کہ فاطمہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی میرا شرم اور حیا، جسے سب دیکھیں فاطمہ کی نظر بھی وہیں جائے۔ اگر عورتوں کو بتا دیا جائے عورت کی شرم اور حیا اور غیرت کس سے کا نام ہے؟ سبحان اللہ، امام الانبیاء کے غلاموں ان کا رخ ہو جائے چوکھٹے رسول کی طرف اور تاجدار کائنات کی بیٹیوں اور ازواج کی چوکٹ کی طرف۔ سبحان اللہ، آج دیکھیں ہماری بیٹیاں، میں تو یورپ بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں کے کلچر میں اور ہمارے کلچر میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ہم 4 قدم آگے نکل چکے ہیں۔ میں نے برمنگھم سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک، اسکاٹ لینڈ کے شہر ہیں ایڈنبرا ہے، گلاسکو ہے، ڈنڈی تک ان کی نیشنل کوچز میں سفر کیا ہے۔ کسی کوچ میں کوئی گانا نہیں ہے، کوئی ایل سی ڈی نہیں لگی، کوئی ٹی وی نہیں چلتا، کوئی میوزک نہیں ہوتی۔ ہم یورپ کی کاپی کرتے کرتے اتنا آگے نکل گئے کہ بے حیائی میں انہیں پیچھے چھوڑتی ہے۔ آج کوئی شریف آدمی بڑی بڑی کوچوں میں اپنی فیملی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، اور اس کی بڑی بڑی کوچوں میں ایل سی ڈیز لگی ہیں اور انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں، یعنی فلمیں کافروں نے بنائی اپنے کفر کے مطابق، اور ہمارا ملک بنا کلمے کے نام پر، اور کافروں کی بنائی ہوئی فلمیں اتنی وہاں نہیں دیکھی جاتی جتنی یہاں دیکھی جا رہی ہیں۔ سروں سے دوپٹے اتر گئے، آنکھوں کا حیا چھن گیا، لباس غیر اسلامی ہو گئے، اور گھروں سے حضور کا دین رخصت ہو گیا، لیکن مردوں نے منہ میں دہی جمائے رکھی، بیٹیوں کے نام رکھ دیے، یہ کنیز عائشہ ہیں، یہ کنیز فاطمہ ہیں، مگر اسے فاطمہ اور عائشہ کی سیرت پڑھائی نہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا فاطمہ زہرا کی ہم کنیزیں ہیں تو بازار میں نکلتی نا تو فلمی ناگن نظر نہ آتی، فاطمہ کے گھر کی لونڈی نظر آتی۔ واہ 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 واہ۔ ایک بار امام الانبیاء نے مسجد نبوی میں اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی، حضور نے پوچھ لیا میرے صحابی بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تمام صحابہ سوچنے لگ گئے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوچ رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی اسی مجلس میں تشریف فرما، وہ آہستہ آہستہ وہ بھی سوچتے رہے لیکن ذہن میں بات نہیں آئی۔ وہاں سے نکلے اور سیدھے گھر جا پہنچے۔ خاتون جنت نے پوچھا میرے سرتاج آج کچھ فکر مند لگتے ہیں، فرمایا فاطمہ ایک فکر حضور نے لگا دی، آج حضور نے پوچھ لیا بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو کسی کو جواب نہیں آ رہا دینا۔ سیدہ کائنات نے فرمایا میرے سرتاج مجھے بھی تو بتائیے، بس یہی سوال، فرمایا بس یہی سوال حضور نے پوچھا ہے، تو بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اور کسی کے ذہن میں بات نہیں آ رہی۔ سیدہ کائنات ہنس پڑی، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات تھی؟ فرمایا میں بتاتی ہوں۔
میں بتاتی ہوں، میرے سرتاج عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، میری ماں بہنوں بیٹیوں سنو، اور میک اپ کر کے بازاروں میں پھرنے والی ہو، تو آدھے ننگے جسم لے کر پارکوں میں اترنے والی ہو، سنو رسول اللہ کی بیٹی کا پیغام سیدہ کائنات فرما رہی ہیں، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ یہ جواب پوچھ کر نہ پھر مجلس میں آ کے بیٹھے، دلوں کے راز جاننے والے رسول نے پھر سوال کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر پوچھ لیا بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا؟ میں نے سوال کیا، حضرت علی کہا آقا میں بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ، عرض کی آقا عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسے کوئی غیر نہ دیکھے، وہ کسی غیر کو نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی تو نہیں بول رہا، میرا جگر فاطمہ بول رہی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، ہماری وہ بیٹیاں جہنم کی طرف بھاگ رہی ہیں، تو گھروں میں نا ان کے ہاتھوں سے رومانٹک ناول چھین لو، فلمی میگزین چھین لو، اور سیرت فاطمہ الزہرا کی کتابیں گھر میں رکھ دو، اور انہیں مجبور کرو کہ وہ یہ ذرا یہ پڑھو، تمہیں معلوم ہو عورت کی شرم حیا اور غیرت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک حضور کی صحابیہ ہے، جاءت امرأۃ الی النبی یقال لها ام خلات، حدیث پاک میں ہے کہ انہیں ام خلات کہتے ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کسی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئی ہیں ام خلات، اور پوچھنے آئی تسأل عن ابنها وهو مقتول، جو شہید ہو چکا تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں، اور سر سے پاؤں تک نہ برقعے میں آئی، پردے میں آئی۔ واہ، سبحان اللہ۔ زمانہ جاہلیت میں حال یہ تھا کہ جب عورتوں کے بیٹے اس طرح ٹکڑے ہو جاتے یا بچہ مارا جاتا تو وہ تو سلے ہوئے کپڑے بھی انسلے کر دیتی تھی، ماتم کرنے لگ جاتی، پیٹنے لگ جاتی، دوپٹے گر جاتے، کپڑے پھاڑ لیتی، بے پردہ ہو جاتی۔ تو جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے نا اصحاب رسول، مجلس میں بیٹھے تھے، وہ حیران ہو گئے اس عورت کے صبر پر، ایک ہی بیٹا تھا اور ٹکڑے ہو گیا، اور آئی بھی ہے اپنے رسول کے پاس، اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا، اور سر سے پاؤں تک یہ پردے میں آئی اور برقعے میں آئی۔ فقال لها بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئت تسألین عن ابنک وانت متنقبۃ، صحابہ نے پوچھا بعض نے، اے ام خلات تیرا ایک ہی بیٹا تھا جو ٹکڑے ہو گئے، تو آئی ہے رسول کے پاس، نہ تو پیٹ رہی ہے، نہ ماتم کر رہی، نہ تو بے پردہ ہوئی، یہ کیا کیفیت؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ کوئی فاطمہ زہرا کے در کی کنیز ہی دے سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سننا جواب کیا دی، فرمایا نرزا ابنی فلا نرزا حیائی، فرمایا سنو میرا بیٹا گیا ہے، میری غیرت تو نہیں چلی گئی ہے کہ میں بے پردہ ہو جاؤں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی لونڈیوں کا پردہ اور حیا ہے، تو خود حضور کی بیٹیوں کا حیا اور پردہ کیا ہوگا، اور ازواج کا حیا اور پردہ کیا ہوگا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں ہمارے لیے ماڈل بنا دیا، انہیں ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے نہ جان